بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. محترم ناظرین، ہم نے یہ ویڈیو بیان کا سلسلہ یوٹیوب پر شروع کیا ہے۔ ارادہ ہے کہ سب سے پہلے ایمانیات کو بیان کیا جائے، بالترتیب تمام شعبوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ ایمان میں سب سے اہم جو چیز ہے توحید۔ اس دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ ظاہر بات ہے دنیا آٹومیٹک پیدا نہیں ہو گئی، جیسے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی۔ یہ بات بالکل عقل کے اور شریعت کے خلاف ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن نہیں سکتی۔ اللہ خود قرآن میں سوال کرتے ہیں کل من خلق السماوات والارض، ان کفار سے پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ خود فرماتے قل اللہ، آپ فرما دیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ ہی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، سمندر، اتنی بڑی بڑی مخلوقات خود بخود کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی بات پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرہ طے ہوا، دین و تاریخ وقت مقرر ہو چکا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر سے پہنچے، وہاں اس اسٹیج پر وہ دہریہ گویا کہ اعلان کر رہا تھا کہ تمہارا امام ہار گیا، اتنا وہ توجہ کا ابھی تک آیا نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ پوچھا کہ امام صاحب اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا کیا کروں، میں آ ہی رہا تھا، راستے میں بڑی ندی تھی لیکن کشتی موجود نہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں اچانک درخت وہ کٹ رہا ہے اور آٹومیٹک تختے بن رہے ہیں اور جڑ گئے، آٹومیٹک ایک کشتی تیار ہو گئی۔ میں اس اندر بیٹھ گیا اور بغیر چلانے والے کے، بغیر ملاح کے کشتی آٹومیٹک چلنے لگی، مجھے کنارے پر آ کر چھوڑ دیا۔ تو وہ دہریہ ہنسنے لگا کہ تمہارے امام کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کوئی درخت آٹومیٹک کٹ سکتا ہے؟ آٹومیٹک کٹ کر کشتی کی آٹومیٹک بن سکتی ہے اور بغیر ملاح کی کشتی چل سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا یہ چھوٹی سی کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی دنیا، وقت کے مقررہ پر سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، سیزن کا گویا کہ بدلنا، یہ تمام چیزیں بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہیں؟ اسی پر گویا مناظرہ ختم ہو گیا، لوگوں نے نعرے لگا دیے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فتح عطا فرمائی۔ تو محترم ناظرین، اللہ ایک ہی ہے، اگر دو خدا ہوتے تو اس صورت کے اندر دنیا کا نظام جو بھی ترتیب صحیح طور پر چل رہا ہے نہ چلتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ فرماتے زمین آسمان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ ایک کہتا میرا بندہ سو رہا ہے، سورج کو بھی طلوع نہیں کرنا ہے۔ ایک خدا کہتا ہے کہ سورج کو طلوع کر دو، میرا بندہ جاگ گیا ہے، کام پہ جا رہا ہے۔ ایک کہتا رات تاریک کر دو، میرے بندے کو نیند آ رہی ہے۔ ایک کہتا کہ نہیں، ابھی رات تاریک نہیں کرنی ہے، رات کو نہیں لانا ہے، ابھی میرا بندہ کام میں لگا ہوا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی۔ تو یہ سب اختلاف نہیں ہو رہا ہے اور دنیا اس صحیح طور پر چل رہی ہے۔ معلوم اس کے چلانے والا ایک خدا ہے۔ ایک ہندوستان کے کسی بھی ملک کے دو پی ایم نہیں ہو سکتے، تو ایک دنیا کے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچو، اللہ ایک ہی ہے اور تنہ تنہا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کے بچے ہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی نسل ہے۔ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اللہ تنہا ذات ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة